الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ لم یکن الذین کفروا نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب سے والمشرکین اور مشرکین میں سے منفکین ہٹنے والے حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینات آ جائے ان کے پاس واضح دلائل رسول یعنی رسول من اللہ کی طرف سے یتلو پڑھے وہ صحف مطہرۃ صحیف پاکیزہ۔ اس صورت البینہ کا ماقبل کے ساتھ ربط سورت القدر میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان تھا، اب سورت البینہ میں کفار مشرکین کے عناد پر شکوے کا بیان ہے جو ایسی عظیم الشان کتاب سے بھی اعراض کرتے ہیں، اب سوائے ہلاکت کے اور کیا ہوگی اس کے لیے۔ یہ پنکھا میرا بند کرتے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس سورت کا جو موضوع ہے، سورت کا بر عناد کفار شکوہ بھی ہے اور کفار کے عناد بھی ہے۔ نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، یہ من بیانیہ ہے، نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کون؟ یعنی اہل کتاب سے بھی، والمشرکین اور مشرک لوگ بھی، منفکین ہٹنے والے کس سے؟ کفر سے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینات آ جائے ان کے پاس واضح دلیل رسول من اللہ یعنی رسول اللہ کی جانب سے۔ البینہ تو یہ مبدل منہ ہے، رسول بدل ہے، آ جائے ان کے پاس بینہ واضح دلیل یعنی اللہ کا رسول آ جائے اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرۃ، یہ فریضہ رسول ہے جو پڑھے اس کتاب کو جس کے اوراق بالکل پاک ہیں، پاک صاف صحیفہ، فیہا کتب قیمۃ، جس میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں، فیہا اس کے اندر کتب قیمۃ، کتب لکھے ہوئے ہیں، قیمۃ سیدھے مضبوط، یعنی جس میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں جو نہ قابل ترمیم ہیں اور نہ قابل تنسیخ ہیں، منسوخ بھی نہیں ہو سکتے اور ترمیم تبدیلی بھی نہیں آ سکتے اس میں۔ اب دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے، بلکہ صرف یہی آیت نہیں، پہلے بھی کافی گزر چکی ہیں، اہل کتاب ہو رہے ہیں، مشرک ہو رہے ہیں، اس نے یہاں تقسیم کیا ہے کہ لم یکن الذین کفروا، کافر، اب کفر دو قسم، کافر دو قسم کے ہیں، ایک کافر ہیں اہل کتاب سے، دوسرے کافر جو ہیں وہ ہیں مشرکین۔ تو یہ دونوں ایک چیز میں کیا ہیں؟ الکفر ملت واحد، اس لیے اہل کتاب ہو رہے ہیں، مشرک ہو رہے ہیں، اگرچہ کفر والے لفظ کے تحت سب نیچے داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت تک کفر شرک کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہتے ہیں دلیل نہ آ جائے، اللہ کا رسول ہے جو ان کو پڑھ کے سنائے صحیف مطہرہ اور جن میں درست مضامین لکھے ہوئے ہوں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
نہیں جدائی ڈالی ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب۔ پھر جب کتاب ان کو دی گئی تھی تو اختلاف کہاں سے آ گیا ان کے اندر؟ اہل کتاب کافر کیوں بن گئے؟ جب تورات موجود تھی ان کے پاس، انجیل موجود تھی، تو پھر یہاں کہاں سے گھس کے آیا ان کے مابین کفر؟ کہتے ہیں اس وقت کفر آیا جب حق ان کے پاس واضح آ گیا۔ اختلاف اس وقت پڑا جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں فرق کیا، تفریق ہوئی ان لوگوں کی جو دیے گئے کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے ما جاءتہم البینات، جب آ چکے ان پاس واضح دلائل۔ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے اس وقت اختلاف کیا۔ وما امروا، حالانکہ وہ نہیں حکم کیے گئے تھے کتب سابقہ میں، الا مگر اس بات کا لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ عبادت کریں کلے اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہوں، یعنی مخلصین عن شرک، آج جلالین، شرک سے بچنے والے ہوں، خالص لہ الدین، اسی کے لیے پکار کرنے والے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، حنفاء یکسو ہونے والے ہوں۔ حنفاء یہ جمع ہے حنیف کی، حنیف کی یہ جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہر باطل دین سے اعراض کر کے دین اسلام کی طرف مائل ہونے والے، ہر باطل مذہب باطل دین سے اعراض کر کے دین حق کی طرف مائل ہونے والے، یکسو ہو، ویقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھے نماز کو، ویؤتوا الزکوٰۃ، ادا کریں زکوٰۃ کو، ذالک دین القیم، یہ سیدھا دین ہے، دین بمعنی ملت، یہ اصل ملت ہے، مضبوط ملت ہے۔ ان الذین کفروا، تخفیف اخر، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، دیکھو اہل کتاب ہو رہے ہیں، مشرکین ہو رہے ہیں۔ اہل کتاب کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا وہ اور طبقہ تھا، مشرکین کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تھا، اس لیے اہل کتاب وہ سب کا کتابوں کو ماننے والے تھے، تب قرآن جدا جدا تخصیص کرتا جا رہا ہے۔ لم یکن الذین، ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اولئک ہم شر البریہ، ثمرہ یہی لوگ ساری مخلوق سے بدتر ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم شر البریہ، تمام مخلوق سے بدتر۔ جتنی بھی مخلوقیں ہیں اللہ کی پیدا شدہ، سب سے بدترین اگر ہیں تو یہ مشرک ہیں، ساری مخلوق سے بدتر۔ تب تو قرآن نے ان کو کہا انما المشرکون نجس، یہ گندگی ہے، نجس مصدر، یہ نری ٹٹی ہیں، بے ایمان، اور یہ سارے کے سارے گڈر ہیں، بنے جنے۔ گڈر کے اندر آدمی جائے تب پلیت ہو جاتا ہے، تو گڈر کی چھینٹیں اوپر اٹھ کے آئے تب بھی پلیت ہو جاتے ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ تمام مخلوق سے بدتر ہیں، برے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، بشارت جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، اولئک، ثمرہ دنیاویہ، یہی لوگ، ہم خیر البریہ، تمام مخلوق سے بہتر ہیں، ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اس لیے تو مومن کا شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق سے بہتر مومن ہے، اگرچہ غریبڑا کیوں نہ ہو، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو مومن۔ اب ایک انسان تو دیکھتے نا زہری چیز کو، یہ جس طرح اللہ نے عورتوں کے بارے پیچھے کہا تھا کہ تم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ہو سکتے اللہ پاک انہی سے تمہیں آباد کرے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو، وہ بعض چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں زہری چیز کو،
حکم لگاتے ہیں، باطن کو تو ہم جانتے نہیں، اس لیے اللہ نے مومن کو جو جو کام بتایا اس کے آخرت تک اس کا حصہ نتیجہ نکال کے بتایا ہے۔ جس کام کا بھی اللہ نے حکم کیا ہے اس کے اندر کبھی خسارہ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے۔ جس لیے جو حکم بھی مومن کو اللہ نے کرنے کا دیا ہے وہ حکم مومن کے حق میں ہے، فائدہ مند ہے، اس میں کبھی مسلمان کو نقصان نہیں آ سکتا، گھاٹا نہیں آ سکتا، جو حکم اللہ نے کیا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہم خیر البریہ، تمام مخلوق سے بہتر ہیں، جزاؤہم، یہ ثمرہ اخرویہ ہے، بدلہ ان کا عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات و عدن، باغات ہیں ہمیشہ کے، تجری، چل رہی ہیں، من تحتہا الانہار، نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ خالدین اور ابدا جہاں آ جائے تو وہاں پھر ابدا کا معنی ہوگا ہمیشہ، خالدین کا معنی ہوگا رہنے والے۔ ہاں جہاں صرف خالدین آ جائے تو وہ خالد اپنے اندر ابدا کا معنی بھی لے پھرتا ہے، رہنے والا ہوگا اس میں ہمیشہ، ہمیشہ رہیں گے۔ راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اللہ نے پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب صحابہ کو اللہ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا کہے نہیں، صحابہ نے بدعت کی ہے، پھر اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ باقی اس کے کفر میں کیا چیز پلے باقی رہ جاتی ہے؟ اور یہاں تو مطلق جو بھی ان احکام پر عمل کرے گا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا فرد بنتا جائے گا، ورنہ اس وقت جو مصداق تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب جھنجھوڑا جائے گا زمین کو جھنجھوڑنا، ہلا دیا جائے گا زمین کو ہلانا، کانپے گی زمین کا کانپنا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی زمین اثقالہا، اپنے بوجھوں کو، جو کچھ اس کے اندر بوجھ موجود ہیں، جتنے میت رکھے ہوئے ہیں، خزانے رکھے ہوئے ہیں، سب باہر پھینک دے گی زمین، نکال دے گی۔ اس صورت کا بھی ما قبل کے ساتھ ربط ہے۔ صورت اوپر بیانہ میں فرمایا تھا عناد کفار کا شکوہ تھا، اب اس صورت میں عناد کفار پر تخفیف اور اخروی کا بھی ذکر ہے۔ وقال الانسان، کہے گا اس وقت انسان، ما لہا، کیا ہو گیا اس کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو جو کچھ اس کے اندر دب دیتے تھے محفوظ کر لیتی تھی، اب اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے اس کو بھی پھینک رہی ہے، جیسے مچھلیاں پانی سے اوپر تڑپتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، جمپ لگاتی ہیں، ہر چیز اس کے اندر سے باہر نکل کے آ پڑے گی جمپ لگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن بیان کرے گی اخبارہا، خبریں بیان کرے گی سارے، اس دن تیرا نقشہ کھینچے گی، کس زمین کے اوپر رہنے والا تو، اور کیا کیا کرتوت کرتا تھا تو، کیا کیا کام تو کرتا تھا، سارے واقعات پرانے بیان کر کے رکھ دے گی زمین۔ آج تو زمین نہیں بولتی نا، آج تو زبان نہیں ہے نا زمین کی، لیکن یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن ساری اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب زمین کی زبان نہیں ہے، بولے گی، یہ کہتا ہے روح کی زبان نہیں ہے، جسم کی زبان ہے، جسم کیسے جواب دے گا جب تک روح واپس نہیں آئے گا؟ اب زمین کیسے جواب دے گی؟ منہ جو نہیں ہے، صرف خرافات، صرف یٹلیات، اپنی ذہن کی باتیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا،
بے شک رب تیرا حکم کرے گا اس کو، حکم دے گا اس کو، بول جو کچھ تیرے پاس ہے سب بیان کر دے۔ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمال، جس دن ظاہر ہوں گے لوگ اشتاتا مختلف جدا جدا ہوں گے، لیروا اعمالہم دیکھیں گے وہ اپنے اعمالوں کو، جزا یعنی اپنے اعمالوں کی جزا بھی پھر دیے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ، جس نے کوئی عمل کیا ایک ذرے دانے برابر بھی، خیر یرہ بہتر تو یرہ وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ، جس نے عمل کیا ایک ذرے برابر شرہ برا تو یرہ وہ اس کو بھی دیکھے گا، یعنی ہر اعمال اپنا کرتوت دیکھے گا یہ انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، ماقبل والی صورت میں اناد کفار پر تخفیف اخروی کا ذکر تھا، اب اس صورت میں ظلم کفار کا شکوہ مذکور ہوگا۔ والعادیات ضبحا، العادیات ضبحا قسم ہے دوڑنے والوں کی ذبح ہانپ کر کے، فالموریات قدحا اور قسم ہے مٹی اڑانے والوں، قسم ہے اڑانے والوں کی، قدحن قسم اڑانے والے چنگاریاں، قدحن پاؤں مار کے، فالمغیرات صبحا پس وہ تیزی سے دوڑنے والے ہوتے ہیں صبح کے وقت، فاثرن بہ نقعا پس اڑاتے ہیں بھی بمانا فی اڑاتے ہیں اس میں غبار کو، فوسطن بہ جمع داخل ہو جاتے ہیں جماعتوں کے اندر۔ اللہ نے کہا انسان دیکھ، گھوڑے کا مجازی مالک ہے تو، لیکن جب تو سوار ہوتا ہے جس طرف اس کا منہ دیتا ہے دیکھتا نہیں ہے آگے کھوہ ہے کیا چیز ہے، آگے کھوہ ہے پتھر ہے کیا بلا ہے، وہاں دڑل والعادیات ضبحا دوڑتا ہے، ہانپ رہا ہے تب بھی دوڑ رہا ہے، اور جب یہ نہیں دیکھ رہا میرے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے، زور کے پتھر بھی پڑے ہوتے ہیں جہاں سے اس کے پاؤں لگتے ہیں اور وہاں سے چنگاریاں آگ کی بھی نکلنے لگ جاتے ہیں، لیکن تیرے حکم کو پھر بھی یہ پشت نہیں دیتا، اور تیز دوڑتا ہے صبح کے وقت۔ زیادہ تر پہلے حملے کیے جاتے تھے جب جنگیں پڑتی تھی تو صبح کے وقت کیے جاتے، اللہ کے رسول فرماتے کہ صبح پہلے ذرا غور کرو اس طرف اذان کی آواز تو نہیں آتی، اگر اذان کی آواز ہے تو پھر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ سویرے ٹائم ہوتا ہے اس وقت ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے تھے دشمن لوگ۔ فرمایا کہ صبح کے وقت دوڑنے والا ہوتا ہے اور اس کی غبار اڑ رہی ہوتی ہے، اس کے پاؤں سے اتنی پوری مٹی ہوتی ہے، ہر طرح مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھتا ہے دشمن سامنے ہیں، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، نیزے ہاتھ میں ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا کہ جان بچا جاؤں، فوسطن بہ جمع پھر بھی جماعتوں میں گھس جاتا ہے۔ تو مجازی اس کا مالک ہے لیکن تیری ابات کے خلاف یہ نہیں کرتا، جان دے دیتا ہے، پیچھے نہیں مڑتا۔ تیرا میں حقیقی مالک ہو کہ تو میری باتیں نہیں مانتا، حقیقی تیرا مالک ہوں اور تو اپنا اشر دے، وہ حیوان ہو کہ تیری باتیں مان رہا ہے بھی تو اس کا مجازی مالک حقیقی بھی نہیں ہے، لیکن حقیقی مالک میں تیرا ہوں، لیکن پھر بھی تو اپنی مرضی کر رہا ہے۔ ان الانسان لرب لکنود، جواب قسم، اتنی قسمیں کیوں کھائی اللہ کہے قسمیں میں نے اس لیے کھائی کہ انسان تو گھوڑوں سے بھی گیا گزرا ہے، ان الانسان بے شک انسان لربی اپنے رب کے لیے لکنود بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بے شک وہ انسان بھی اس بات کے اوپر لشہید خود گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ بے شک محبت مال کی لشدید اس کے دل میں بڑی سخت ہے، افلم یعلم کیا پس جانتا نہیں ہے وہ، تخویف اخروی، ایک ہوتا ہے مرض، ایک ہوتا ہے سبب مرض۔
ایک ہوتا ہے علاج مرض، ایک ہے مرض، ایک ہے سبب مرض، ایک ہے علاج مرض۔ ایسے سمجھ نہیں ہے تو ایسے سمجھیں، کرونا ہے مرض، کرونے والے کے ساتھ جو ملے گا وہ ہے سبب مرض، علاج اس کا وہی ہوگا جو لپیٹ کے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علاج۔ اللہ انسان نے شکرہ کیوں ہے؟ مرض اس کے اندر، انسان کے اندر کیا مرض ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کو نود بڑا نہ شکر ہے مرض ہی کو۔ مرض آئی کتھو ہے؟ کیسے مرض لگی ہے؟ کوئی چھوٹی بیماری آئی؟ کون سی مرض کس طریقے کے ساتھ اس کو منتقل ہوئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں جو سبب مرض تھا نا وہ اس کی مال کی محبت ہے۔ دنیا کے ساتھ محبت تھی، اس کو مال سے بڑی محبت تھی، وہاں سے مرض پیدا ہوئی۔ جب مرض مال کی محبت اندر آ گئی، اس کے اندر تکبر آ گیا، جب غرور آ گیا، نشکرہ بن گیا، یہ تھی سبب مرض۔ مال سبب مرض۔ اب کوئی علاج یہ اس کا کوئی علاج بھی ہے کہ لا علاج ہے؟ نہیں، علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ ذرا وقت یاد کرے قیامت کو، قیامت کو یاد کرے، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کو علاج کرے، یہ علاج ہے اس کا، قیامت کو یاد کرے۔ ایک دن اٹھنا ہے اس نے، اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے اس نے۔ افلا یعلمون اذا بصر ما فی القبور، یہ علاج مرض۔ لیکنود بیان مرض، انہ لحب الخیر لشدید، بیان سبب مرض۔ افلا یعلمون، یہ علاج مرض۔ آیا پس جانتا نہیں ہے وہ؟ اذا بصر ما فی القبور، جب وہ کھڑے اکھیڑ دیے جائیں گے جو کچھ قبروں میں ہے، نکال دیے جائیں گے جو کچھ قبروں میں ہے، کھڑے نکال دیے جائیں گے، نکال کے کھڑا کر دیا جائے گا ان کو قبروں سے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ حصل بمانا زار ہے، زہر کیا جائے گا جو کوئی سینوں میں ہے۔ ان ربہم، بے شک رب ان کا، بہم اس کے ساتھ، یومئذ لخبیر، رب اس کا تو پہلے سے اس کی خبریں رکھنے والا ہے کہ کیسا بندہ تھا یہ۔ القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، کھڑ کھڑانے والی، مالقاریہ، کیا تجھے پتا کیا ہے کھڑ کھڑانے والی؟ جو دل کو گھبرا دے گی، کانوں کو سخت آواز پہنچے گی۔ ما ادراک مالقاریہ، کیا معلوم تجھے کیا ہے القاریہ؟ او یوم، یہ شوق ہوتا ہے نا، میرے پاس بڑی چیز ہے جی، بڑی چیز دکھا، تو موبائل لے آیا میں جی، دکھا ماں، بس نہ کر یار، موبائل نہیں کوئی چیز ہے، بڑی چیز ہے، اوے دکھا تو صحیح، میرے موبائل سے بھی زیادہ ہے تیرا، اوے ہوئے ہوئے تیرا پایا دا مقابلہ ہی نہیں کرتا، میرے کو بڑا موبائل ہے، دکھا تو صحیح۔ یہ شوق پیدا ہوتے، اور جس طرح صحابی نے کہا یا رسول اللہ قربانی کا بکرا تیار کیا پہلے، اوے ہوئے بلے بلے بلے، جو بکرا میں نے تیار کیا ہے، یہ ایک شوق ہوتا ہے۔ کھڑ کھڑانے والی، کیا ہے کھڑ کھڑانے؟ اور یار راون دے ما ادراک مالقاریہ، تجھے کیا معلوم کیا ہے کھڑ کھڑانے؟ یہ کھڑ کھڑانے والی وہ ہے، یہ یوم یکون الناس، یہ تشریح ہے القاریہ کی۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا نا کہ گاڑی کا تذکرہ ہے کہیں، کہتا ہے ہاں القاریہ تو مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، کھڑ کھڑانے والی ریل گاڑی بھی تو کھڑ کھڑا دی رہی ہے نا۔ یوم یکون الناس، یہ تشریح ہے قاریہ کی، کیا ہے وہ چیز کھڑ کھڑانے والی؟ یوم یکون الناس، جس دن ہوں گے لوگ۔ رابط میرے خیال نہیں لگا ہے اس کا، رابط گزشتہ صورت میں یہ ہے ظلم پر شکوہ تھا، اب اس میں ظالموں کے لیے تخفیف اخروی ہے۔ جس دن دیکھیں گے، جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش المبثوث، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے۔ پروانے جس طرح بکھر، بارش آئے بلب جل رہا ہو، پروانے آ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، او بکھرے، کوئی کدھر کوئی کدھر، تھوڑی دیر ان کے پھر کیا ہوتے ہیں، پار تو معلوم ہوتے ہیں، وجود نظر نہیں آ رہے ہوتے، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ جس دن ہوں گے لوگ کل فراش المبثوث، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، ہو جائیں گے پہاڑ کل عین المنفوش، مثل
دھلی ہوئی روئی کے مثل روئی منفوش دھلی ہوئی فاما بشارت بہرحال وہ من ثقلت موازینو جس کے وزن بھاری نکلا ہے فہو فی عیشۃ ثمرہ اس کا یہ نکلے گا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا راضیۃ بڑا خوش نما ہوگا پسندیدہ زندگی میں ہوگا واما تخفیف بہرحال وہ من خفت موازینو جو ہلکا نکل آیا وزن اس کا یعنی پلڑا اس کا ہلکا نکل آیا کافر جو ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ ثمرہ اس کا یہ نکلے گا ٹھکانہ اس کا حاویہ ہوگا ما ادراکا اے کملا تجھے کیا پتہ ما یا کیا ہے ما نار حامدۃ وہ تو آگ سخت گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر رابط ماقبل صورتوں میں تخفیف ہے ماقبل والی صورت میں تخفیف شکوہ تبشیر زجر کا ذکر تھا اب پھر اس صورت میں تزید من الدنیا کا مضمون کا ذکر شروع ہو رہا ہے لوگو دنیا سے بے رغبت اختیار کرو الہاکم التکاثر ہلاکت میں ڈال دیا تم کو مال کی بہتات نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ جا ملے تم قبروں کو تکاثر سبب مرض یہ کثرت میں ڈالا تم کو مال نے یہ کیا ہے مرض کا سبب ہے مال زیادہ اور کبھی کبھی بیماری آتی ہے تو 1 دن گھنٹہ 5 دن ہفتہ 10 دن اور بیماری بڑھتی جاتی ہے حتی زرتم المقابر اتنی بڑی کہ قبروں میں تو جا ملے قبر میں تو چلے گئے لیکن اپنی مرض کا علاج نہ کر سکے حتی یہ امتداد مرض کا بڑھنا ہے حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر جا زیارت کی انہوں نے قبروں کی یعنی مر جاتے وہ تب بھی مال کو نہ چھوڑتے مرتے تاکہ کلا ہرگز نہیں سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگ مرتے یہ ہے علاج مرض آخرت کو یاد کر تیرے اندر تک دنیا کی محبت ختم ہو جائے دنیا کی محبت کیوں ہے یہ ہے مرض کہاں سے لگی سبب مرض مال کتنی بیماری مہینہ لگی سال لگی نہ جی ساری زندگی بیماری مبتلا رہا ہے موت بیماری چیس کسی کو یرکان دی بیماری کسی کو کینسر دی لیکن اس کو مال دی بیماری آئی وہ علاج یہ کوئی بیمار ہوئے ہاں جی علاج ہے قیامت یاد کرے مرجینے کو یاد کرے کلا ہرگز نہیں سوف تعلمون ان قریب جان لیں گے مرتے ہی تم ثم کلا یہ تکرار تاکید کے لیے پھر کلا ہرگز نہیں سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے قبروں سے نکلتے ہی پہلے قبروں میں مرتے ہی جب جاؤ گے پتہ چل جائے گا تم نکلتے ہی جان لو گے کلا ہرگز نہیں لو تعلمون علم الیقین اگر تم جان لو یقین سے یقین رکھ لو کہ واقعی یار قبر میں بھی جانا ہے حشر نشر بھی ہونا ہے علم الیقین تو جان لے علم یقین کو قطعی بات لترون الجحیم تو ضرور دیکھے گا جہنم کو ثم لترونہا پھر ضرور دیکھے گا اس کو عین الیقین یقین عین الیقین عین آنکھ یقین آنکھ نال بندہ دیکھے جس طرح شک نہیں اسی طرح اس میں بھی شک اس طرح یقین کر لے جس طرح تو آنکھوں سے یہ دیکھی چیز کا یقین کرتا ثم پھر لتسألن پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مالی اور روحانی مالی نعمتیں دی ہیں غذائیں روحانی اللہ نے نعمت دی ہے تجھے قرآن والی ضرور اللہ تجھ سے پوچھے گا بتا قرآن پر کتنا عمل کر کے آیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا اب اس صورت عصر کا ماقبل کے ساتھ ربط ماقبل والی صورت میں مضمون تھا تزید من الدنیا بطور ترقی اب بیان ہو رہا ہے یعنی مال اولاد کی کثرت
زیادتی پر فخر نہ کرو، ذرا زمانے کی گردش کو تو دیکھو نا، اپنے آباء و اجداد کا حال بھی ملاحظہ کرو، کیا کر رہے ہو تم، کہاں چلے جا رہے ہو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے خسارے میں ہے۔ یہ الف لام استغراق کا ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان، تو پھر یہاں استغراق کا ہے سارے انسان خسارے میں، تو پھر کلو، یہاں ہر جگہ پر لام استغراق کر لینا چاہیے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز اللہ نے بیان کر دی کل، تو پھر یہاں بھی لام استغراق، سارے مسلمان خسارے چلے گئے، نہیں آگے اللہ نے تخصیص کی، سارے انسان خسارے میں ہیں، ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت بھی حق کی کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو وصیت بھی صبر کی کرتے رہے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، بڑی بربادی ہے لکل، ہر اس غیبت کرنے والے کے لیے، لمزۃ ہمزۃ، ہر ہمزۃ لمزہ، ہر اس غیبت اور چغل خور کے لیے جو چغلیاں کرنے والا ہے پشت پیچھے، الذی جمع مالا، وہ شخص جو جمع کرتا ہے مال کو، وعددہ، اور گن کے شمار گن کے رکھتا ہے اس کو، یحسب، گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، بے شک مال اس کا ہمیشہ رہے گا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مال ہمیشہ نہیں راونا، بلکہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، گھرا دیا جائے گا حطمہ میں۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے، جن لوگوں نے مال جمع کیا ہے ہمازہ، یہ لوگ مال جمع کیا ہے ہمازہ صورت میں، انہی کے لیے تخفیف اخروی، یعنی اب تک تخفیف دنیاوی کا ذکر تھا، اب اللہ فرما رہے ہو خبردار لوگو، دنیا کی لالچیں چھوڑ دو یہ لالچیں تم، اللہ، ہاں دنیا کی لالچیں چھوڑ دو، مسئلہ توحید نہ چھوڑو، مسئلہ توحید چھوڑ دو گے تو یہ تمہارا مال سب برباد کر دیا جائے گا، بربادی ہر چغل خور کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے، اور اس واسطے بھی بربادی ہے جو کیا کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، وعددہ، گن کے، آج لاکھ ہو گیا، 5، الحمدللہ 3 لاکھ کی گاڑی کر لیا ہے میں نے، اچھا جی، اس دفعہ جی سیٹ سے 7 لاکھ ہویا ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، سنبھال کے کھڑا، آمرتا دے شوترنگا کو قیمت کو سوٹے مرے سر ہے، مال کو گن کے رکھ دا پیا ہوں دے، ہاں اتنے ہو گئے، اچھا جی ہوں ہے اتنے ہو گئے، 7,50,000 ہو چکے، اے جی 25,000 ہو چکے، اے جی اتنے گن عددہ، گن کے اس کو رکھتا ہے، بڑا شمار ٹھا کے رکھتا ہے، یا سب گمان کرتا ہے وہ بندہ، ان مالہ اخلدہ، اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ مال اس کا اخلدہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا شان نزول عاص بن وائل سائی ہے، ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریک ثقفی، یہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ تشنیع کرتے تھے، ہمارے پاس مال ہے، اس کے پاس مال کہاں ہے، ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، یہ ویسے دعوے کیے ہوئے۔ اللہ نے کہا یا سب گمان کرتا ہے ان مالہ اخلدہ، بے شک مال اس کا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ مال دنیا میں رہے گا، کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا معلوم تجھے مل حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، آگ اللہ کی موقدہ، بند کی ہوئی، وہ بند کی ہوئی ہے اس کے اندر آگ،
आग है मुँह का दा भड़कई हुई, अल्लती तत्तलु अलल अफ़िदा, जो झांक पड़ेगी दिलों के ऊपर। इस तरह बंद की हुई आग भड़कई हुई जब फ़ौरन खुलेगी, जहन्नम का मुँह फ़ौरन किधर पड़ेगा? दिल के ऊपर पड़ेगा। क्यों? मोहब्बत माल की दिल के अंदर होती, दिल के अंदर ऊपर पड़ेगी। अन्ना अलैया मूसदतुन, बेशक उनके ऊपर बंद की जाएगी। फ़ी अमदिम मुमद्ददा, बड़े बड़े सतूनों के अंदर बंद की जाएगी, थोड़े नहीं बड़े बड़े सतूनों में आग उनके ऊपर बंद कर दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। अलम तारा, ऐ नहीं तूने देखा, कैफ़ फ़अल रब्बुका, अलम तारा के बड़े बड़े जवाब निकल के आए हैं कि तूने नहीं देखा, तूने नहीं देखा, तो ये देखना लाजमी नहीं है, ऐनुल यकीन है। ऐ तूने नहीं देखा कैसा फेल किया तेरे रब ने, बेअसाबिल फ़ील, वो हाथी वालों के साथ। अबरा, ये नजाशी बादशाह ना, इसका एक हाकिम है अबरा ने, नजाशी दी खुशी के लिए इसने एक यमन में खूबसूरत आलीशान गिरजा घर बनाया था ताकि नजाशी बादशाह बड़ा खुश होवे। जब इसने बनाया था और वहाँ कोई लोग जाता नहीं था, लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाते? कहता है इन लोगों मक्के वालों के पास बैतुल्लाह है। फिर इसने इरादा किया मैं इसको गिराऊंगा। जब ये हाथी लेकर आया था तो उस वक़्त अल्लाह ने अबाबील मुसल्लत कर दिए थे। हाथी आगे चलते नहीं थे, पीछे हटते थे, जब चलते ऊपर से पत्थर उन छोटे छोटे बरसाए, इतना बम्प भी असर नहीं करता था जितने ये कंकरियाँ असर करती थी। क्या फेल किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या नहीं बनाया तदबीरें उनकी, फ़ी तज़लील, बेकार गलती में। व अरसल अलैहिम, और भेजा उनके ऊपर तैरन परिंदे, अबाबील, अबाबील जमातें भेजी अबाबीलों की, तारमीहिम फेंकते थे उन्हें, बेहिजारतिन, 7 पत्थर, मिन सिज्जील, खंखर पत्थर, फजअलहुम, बस बना दिया उन्होंने उनको, कअस्फिम मअकूल, भूसा खाया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत कुरैश मक्किया, लिईलाफ़ि कुरैश, मानूसुए कुरैश, इलाफ़िहिम रिहलतश्शिताए वस्सैफ़, जब वो सफ़र करते सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ। फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, चाहिए कि वो इबादत करें इस घर वाले रब की, अल्लज़ी अतामहुम, जो खिलाता है वो इनको, मिन जूइन, भूख से, व आमनहुम, और अमन दिया हुआ इनको, मिन खौफ, डर से। बैतुल्लाह के मुँह की वजह से इनकी इज़्ज़त होती थी, ना कोई डाकू इनके ऊपर डकैती डालते थे और ना इनको रोटी पकान। लोग इनकी कहते मुजावर आ रहा है बैतुल्लाह के, इनकी दावतें करते, बड़े खाते आराम से। अल्लाह कहता है जब तुम्हारे बैतुल्लाह के मुंह की वजह से इतने काम हो रहा है तो बैतुल्लाह मेरा, कम अज़ कम बैतुल्लाह का हया करके, इन रोटियों का हया करो, इनका हया करके अल्लाह की इबादत करो। कहते नहीं हैं यार वैसे आपको हया नहीं आता तो कम अज़ कम यार मैंने चाह तो तुझे पिले, चाह को तो हराम ना करेंदा आ ना, जेरे पिला खड़े ना कहें क्या वेले, खास कर जे जट मुवाए दो ना ते आए वधे होवे झाल लाले, साड़ी अपनी ज़बान ही सोहनी लगती है ना गल चंगी, ऐ वधे होंदे ना गुथलिया चाहिए ते ओ जेरे दाने शाने गिन गिन ते जट चाह दा प्याला पिलावन चा भी दाने तो ख़त्म हो गए तो कोई गल चा करे ना अलामा साहब रहमल के खिलाफ है भाई माना चाह दी प्याली भी मैं ख़राब की थी, इतों तो मैं वेट न सटा। अल्लाह के हया को हाथ मारो, चलो होर कुछ नहीं होगा तो कम अज़ कम रोटी दा हया तो करो। आ बैतुल्लाह दे मुँह को खांदे वे तुसा, इन बैतुल्लाह दे मुँह को रोटी खांदे वे ता बैतुल्लाह दे रब दी इबादत करो तुसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत फ़ील में मज़मून तज़ीद मिन दुनिया था और इसमें भी तज़ीद मिन दुनिया है, मगर फ़र्क ये है सूरत कुरैश के साथ रब्ता है। जो तुम्हारे मरकज़ को उल्टाएगा मैं ख़ुद उसको उल्टाऊँगा। सूरत किसके अंदर थी? फ़ील के अंदर। बस तुम सिर्फ मुझको पुकारो, मेरी इबादत करो।
صورت معاون ماقبل سے ربط، ماقبل میں تزید منت دنیا ہے، مگر اس میں جامعین مال کے لیے زجر ہے۔ اوصاف مکذبین قیامت ہیں، قیامت کے جو منکر ان کے بھی اوصاف ہیں۔ ارائیت الذی، آیا دیکھا تو نے اس شخص کو یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ثمرہ تکذیب کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے الذی یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے وہ یتیم کو، ولا یحض، اور نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پس بڑی بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتہم، وہ نمازی جو وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے صافون بے خبر ہیں۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ دکھلاوے والے نمازی، یہ ان کے اوپر بڑی بربادی ہے ان کے لیے۔ یہ نمازی جو صرف نماز پڑھ کے آتے پھر باہر نکلتے ہیں نہ حیدری مدد فلاں بزرگ فلاں حضرت فلاں فلاں، یہ نعرے غیراں دے مارن لگ ویندران دے، یہاں نماز پڑھ لی پھر منتے اوروں کے نام پر دے دی۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ نماز تو پڑھی لیکن توحید سے خالی تھی، نماز پڑھنی تھی توحید والی جس میں توحید ہوتی۔ الذین هم یراؤون، الذین وہ لوگ یراؤون ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی چیزیں کوئی مانگے تو ان سے روکتے ہیں، دیتے بھی نہیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں تین چیزیں بیان ہوگی صورت میں، فضائل رسول، فرائض رسول، اعلان عظیمت ادا، رسول کے فضائل بیان ہوں گے، رسول کے فرائض بیان ہوں گے، دشمن کی شکست کا اعلان ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ فضائل رسول ہیں، دیا ہم نے تجھے کوثر۔ کوثر سے کیا مراد؟ ایک تو حوض کوثر، ایک ہے کوثر سے مراد خیر کثیر، ہر چیز کے اندر یہ زیادہ بہتر ہے۔ حوض کوثر بھی آ گیا، اور یا کوثر سے مراد قرآن۔ حوض کوثر کے بارے، اس کوثر کے بارے میں 15 اقوال ہیں مختلف، بھئی کیا مراد ہے اس سے؟ سب سے زیادہ خیر کثیر یہ کوثر۔ تو حوض کوثر سے پانی وہی پیے گا جو یہاں سے جام اس حوض کوثر سے پی کے جائے گا۔ قرآن بھی کوثر، حوض کوثر اور خیر کثیر، کیا مطلب؟ اے حوض کوثر پر وہی آئے گا جو اس حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ پہلے دنیا میں اس سے پانی پیے گا، تب حوض کوثر پر جا کے پانی پیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک دیا ہم نے تجھے خیر کثیر، یہ فضائل رسول ہے۔ فصلی لربک وانحر، یہ فرائض رسول ہے، تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی بھی کر، تو شرک تقادی سے بھی دور رہے۔ وَإِنَّ شَأْنِيَكَ، ان شانئک، بے شک دشمن تیرا، هو الابتر، وہ خود دم کٹا ہے۔ جب بیٹے فوت ہو گئے نا اللہ کے رسول کے، اس وقت دشمن خوش ہونے لگے، بعد دم کٹا، یہ ختم ہو جائے گی نسل۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، یہ تیرا دشمن خود دم کٹا، میرا پیغام گھبرا نہیں۔ مشرکین اس کے خلاف ہوں گے تو اللہ خود ان کو برباد کرے گا۔ قل یا ایھا الذین، قل یا ایھا الکافرون، یہ مقاطعن الکفار، مقاطعن الکفار، وہ لوگو کافروں سے بائیکاٹ کرو، حوض کوثر تب دوں گا جب کافروں سے بائیکاٹ کرو گے۔ یا ایھا الکافرون، یا ایھا البھراوو، اوے سجنو، اوے دوستو، اوے پیارو، اوے میرے اسلامی بھراوو، چھوٹا چھوٹا کوئی گچی نہ لے سک جاتے، اسلامی بھائی، اسلامی بھائی میرے ڈاڈا اسلام بھائی، صوفیات گلد اسلامی بھائی، ہاں حوض کوثر مل سی لیکن گل خیر کثیر مل سی، لیکن انہوں کچھ ٹک ٹکنے پوسن تے کو، انہوں کچھ کپڑا کٹنا پوسی تے کو۔ ہاں یا ایھا الکافرون، قل کہہ دے میرا پیغمبر، اے کافرو، یہ اعلان مقاطعن الکفار،
کافروں سے تعلق کو ختم کر دو۔ اے میرا پیغمبر اعلان کر، اے کافر یا ایھا الکافر، اے کافرو، انج نہیں کافروں کے ساتھ نکاح کر لو، کافروں کے ساتھ قربانیاں کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کیا کہتا ہے؟ تب کوثر دوں گا تو کافروں سے کیا کرو گے؟ لا تعلقی کرو گے۔ یا ایھا الکافرون، حوض کوثر ملے گا جب کافروں سے لا تعلقی کرے گا۔ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا نہ میں کروں گا۔ معنی ایسے کرنا ہے، لا اعبدو، نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ میں کروں گا، کیونکہ واحد متکلم مضارع حال و استقبال کا معنی ہوگا۔ لا اعبدو، نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ میں کروں گا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ میں نہ عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا، جس کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ معبودان باطلہ کے ساتھ میرا کوئی واسطہ کوئی ولا انتم، اور نہیں ہو تم عابدون، فی الحال عبادت کرنے والے۔ یہاں صرف حال کا معنی کر، ہو سکتا ہے آئندہ اللہ پاک کیا کر دے، ان کو حیا دے دے، آئندہ کیا ہو جائیں، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائیں، اس لیے فی الحال یہاں نہیں تم عابدون، عبادت کرتے فی الحال، ما اعبدو، جس کی صرف میں اب عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا، جس کی اب میں عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کرنے والا استقبال والا معنی، او میں ہوں تو عبادت نہیں کرتا نا، آئندہ کے لیے بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں گا۔ ولا انا، نہیں ہوں میں عابدن، عبادت کرنے والا ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے آ رہے ہو۔ ولا انتم، اور نہیں ہو تم عابدون، عبادت کرنے والے فی الحال ما اعبدو، جس کی صرف میں عبادت کرتا ہوں کرتا رہوں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارا اپنا مسلک میرا اپنا دین، تمہارے لیے تمہارا۔ ہاں زیادہ کوئی بے دین تنگ بھی کرے تو آخری یہی پیغام ہے، تیرے لیے تیرا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی مدد اللہ کی، اور مدد دوں گا جب کافروں سے جدا رہے گا۔ یہ رابطہ ماقبل کے ساتھ، اوہ کافروں سے تو تعلق ختم کرے گا تو میں امداد تیری مدد ضرور کروں گا، آپ کو فتح دوں گا۔ شرط فتح حاصل کرنے کی شرط کے کافروں سے بائیکاٹ کرے گا، جب کافروں سے بائیکاٹ کرے گا تو آپ کو فتح۔ ویسے آپ پڑھ کے ہیں دیکھو، باب ابراہیم کافران کے کیتا ہے بائیکاٹ کیتا ہے، اللہ دے فوراً سب پوتر اسماعیل دیتا ہے، اسحاق دیتا ہے، پوتا یعقوب دیتا ہے۔ اس گالوں اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہنا ہے خدا کو لو تو انہوں کافروں کو لو تعلق تے کو قطع کرنا پوسی، وقت تے کو مل سی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی مدد اللہ کی، فتح آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کی فتح، والفتح یعنی فتح، جب آ گئی مدد اللہ کی اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہ اثر ہے فتح کے، تو دیکھے گا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، داخل ہوں گے اللہ کے دین میں افواجا، فوجیں در فوجیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر صحابی کو بچہ آئی، میرے خیال ہے غالباً عبداللہ ابن عباس آئی، حضرت عمر اپنے کول بھی لیندے ہوندے ہیں، صحابہ بڑے بڑے جئی ہوندے ہیں لیکن یہ چھوٹے ہوندے ہیں۔ ایک دے آکھن لگے حضرت عمر، یار دسو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ اسی کیا بیان کیتا ہے؟ سارے صحابہ اپنے اپنی گل بیان کی تھی۔ حضرت عباس کو دس کیا بیان کیتے کہ اندے وچ اللہ دے رسول دی وفات اللہ بیان کی تھی۔ سبحان اللہ، کہ اصل تسا مت سمجھو تو بچے کو نال بھی لیں دے، میں اس گالوں کو بھی لینا دو، اللہ پاک کو فام بڑھا دیتا ہے، فام بڑھا دیتا ہے پیا اس کو کہ کیوں بھائی اللہ دے رسول دی، کیوں
جدہ اسلام کلہم فتح ہوئے سی تو رسول دا وقت قریب آوے فتح تک ہی راوڑا ہے نا، فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگے، غلبہ اسلام کا آ گیا، یدخلون داخل ہوں گے وہ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواج افواج، فوجیں در فوجیں، فسبح پاکی بیان کر بے حمد رب کا، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفر ہو تو معافی مانگو سے میرا پیغمبر، انہ کان توابا، علت استغفار اس سے معافی کیوں مانگو؟ اس لیے کہ گناہ معاف کرنے والا وہی ہے، انہ بے شک کان توابا، توبہ قبول کرنے والا۔ اچھا اب تبت یدا، بسم اللہ الرحمن، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما قبل کے ساتھ ربط، اللہ نے فرمایا پہلے دشمن سے بائیکاٹ کرو گے، یا ایھا الکافرون سے لگا کر آنا ہے، پہلے دشمن سے بائیکاٹ کرو گے، پھر میں آپ کو فتح دوں گا، اذا جاء نصر اللہ، پھر میں آپ کو فتح دوں گا، بلکہ صرف تمہیں دشمن پر فتح نہیں دوں گا بلکہ تمہارے دشمن کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ یہ سورۃ تبت کا کس کے ساتھ رابطہ؟ یا ایھا الکافرون سے، کافروں سے لا تلقی کرو گے، فتح دوں گا، صرف فتح نہیں دوں گا تیرے دشمن کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب خود بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں ہلاک ہو بھی گیا۔ تبت یدا یہ بد دعا ہے، تبت اے ہلاکت، خاسرت، سافرت، خابت، سارے اس کے معنی ہیں یہ، تبت اے ہلاکت ہلاک ہو جائے، خاسرت نقصان ہو گیا، اوے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب خود بھی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس سے مال اس کا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا شرکیہ اعمال، سیصلی نارا، ان قریب داخل کیا جائے گا ایک بڑی آگ کو، ذات لہب، شعلوں والی آگ میں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، عورت اس کی جمع کرنے والی ہے لکڑیوں کو۔ بعض کہتے ہیں یہ کنایہ ہے چغل خوری سے، بدگوئی سے، بد زبان عورت تھی، چغل خور تھی، تو چغل خور آدمی بھی کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات، اس طرح ہر طرح جمع کرتے، یہ کنایہ ہے۔ بعض کہتے ہیں لکڑی جمع کرتی تھی، یہ لکڑی جمع کر کے پیچھے گڈھا ڈال دیتے، رسی یہاں ایک ہوتی ہے ایک یہاں، آپ پٹھانوں کو کبھی دیکھیں تو اس طرح ہوگا، تو پھر اس کی رسی یہاں جب آئی پھندا آ گیا اس کو اور مر گئی، یہ کانٹے بکھیرا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر۔ وامرأتہ، عورت اس کی، حمالۃ الحطب، جمع کرنے والی ہے لکڑیوں کو، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہے، من مسد، بونج کی، مونج سمجھتے ہو؟ مونج تم نہیں سمجھو گے میرے خیال ہے، یہ کانے نہیں ہوتے کانے، یہ جو کانے ہیں انہی سے ایک مونج بنتی ہے، اسی طرح کی ہے کہ اس کو کوٹ 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 کے مونج، بڑا پکی رسی بنتی ہے، ہاں تو سمجھتا ہوگا، تیرا علاقہ ایسا ہے نا، یہ بڑی پکی رسی بنتی ہے، ہاں ایک اس کے بعد اوپر مثال ہی مشہور، کوٹو شالا سیر کٹی جی، نہ تو پیچھے ہٹ دائیں تو مقابلہ آنا ایک جگہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا ابو لہب کیا ہے جی، ایک مشہور ہے نا روایت کہ ابو لہب کو جی آج بھی دودھ ملایا انگل سے پانی پی لیتا ہے جی، کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نبی کریم سے جب پیدا ہوئے نا تو اس نے عید میلاد النبی منایا تھا، جشن منایا تھا، اور لونڈی نے آ کر خبر دی اللہ کے رسول کے بارے میں، بھتیجا پیدا ہوئے تیرا ہے، تو آزاد ہیں، صرف اتنی انگل کی تھی اس تو کیا ہو گئی، یہ آزاد ہو گئی ہے،
دیکھو جی خوشی منائی اس نا آج بھی اگرچہ کافر ہے لیکن دودھ اویں ان دی انگیلے چو پانی آندہ ہی آندہ کھڑا ہے۔ واہ جی واہ، اللہ کہتا ہو موزی اس کے تو دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، انگل کہاں آئی، پانی کہاں سے آیا، اس کے تو تبت یدا، میں کہتا ہوں دونوں ہاتھ برباد ہو گئے۔ جب دونوں ہاتھ برباد ہو گئے تو پھر اس کو کہاں سے پانی مل رہا ہے؟ کون سی نلکے کی ٹوٹی ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے؟ وہ تو خود برباد ہو گیا ہے۔ سب جھوٹ ہے، یہ روایت گھڑی ہوئی من گڑا۔ کل میرا پیغمبر کہہ دے آپ ہاں، اس لیے تو اللہ کو پتہ تھا مشرک مولوی آئے گا اور اس کو پانی پلائے گا۔ اللہ نے کہا کھڑ میں پلاتا ہوں تجھے، جب اس کا ہاتھ ہی نہیں رہے گا تو کہاں سے تو پانی اس کو پلائے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ کل میرا پیغمبر اچھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے کہا یہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بیان کرو گے فتح دوں گا اور تیرے دشمن کو میں خود تباہ کر دوں گا۔ اس مسئلے کی خاطر، اس مسئلہ توحید کی خاطر فتح بھی ملے گی اور دشمن بھی ہلاک ہوں گے، بشرطِ مسئلہ کھول کھول کے بیان کر، مسئلہ کھول کھول کے بیان کر۔ مسئلے توحید کی خاطر فتح دوں گا، دشمن تیرے کو شکست دوں گا، اس کو برباد کر دوں گا، اجاڑ دوں گا، بشرطِ مسئلہ کھول کھول کے بیان کر۔ کل میرا پیغمبر کہہ دے ہو اللہ احد، یہ ہوا ضمیر شان ہے، کتنی شان والا ہے وہ اکیلا۔ کل کہہ دے ہو وہی تو ہے اللہ احد، اللہ اکیلا۔ احد اس کو کہتے ہیں جس کی بعد میں کوئی تقسیم بھی نہ ہو سکے۔ کل کہہ دے ہو واللہ، وہی اللہ احد اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نری دھار ہے، صمد اللہ نری دھار ہے، یا صمد اللہ بے نیاز ہے، صمد اللہ نری دھار ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی چیز کی اس کے بغیر گزران نہ ہو، اس کی ہر کے بغیر گزران ہو، اس کو کہتے ہیں صمد۔ کسی چیز کی اس کے بغیر گزران نہ ہو لیکن اس کی ہر کے بغیر گزران ہو، اس کو کہتے ہیں صمد، بے نیاز ہے، نری دھار ہے۔ لم یلد، نہیں جنا اس نے کوئی، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، وہ اس نے کوئی نہیں جنا اور نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ماں، نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ خود کسی کا جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد، کوئی ہمسر ایک۔